السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ الرحمن سورۃ آل عمران آیت 178 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ان کے لیے اچھی ہے، انما ہم جو نملی لہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس لیے لیزدادوا کہ وہ زیادہ ہو جائیں اسمن گناہ میں، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب مہین دردناک عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ کا عذاب زیادہ ہو اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کی لائف کو دیکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل رہا ہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا اور اس کی زندگی میں بہت زیادہ فراخیاں ہیں، وسعتیں ہیں، وہ جو چاہ رہا ہے پا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی زندگی آپ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے اور یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، اگر اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اور اگر ان کے اعمال کو اللہ پسند نہیں کرتا تو پھر ان کو اتنی وسعتیں اور فراخیاں کیوں دی گئی؟ وہ اتنے مادی ترقی میں میٹیریلسٹک پروگرس میں کتنے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ ان کے پاس اتنی اچھی جابز کیوں ہیں؟ وہ شہروں میں کیوں ٹریول کر رہے ہیں؟ ان کے پاس اتنے ریسورسز کیوں ہیں؟ ان کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی اور وسعت کیوں ہے؟ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ جس کو اللہ محبت کرتا ہے اس کو دنیا دیتا ہے۔ اس نظریے کی اصلاح کیجیے۔ نظریہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اس لیے اللہ نے ان کو دنیا میں آگے آگے اور آگے لے کر گیا، جو وہ چاہ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے، ان کی پسندیدگی یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے ان کے حصے کی تمام خوشیاں ان کو دنیا میں ہی مل جائیں اور آخرت کے اجر و ثواب میں ان کو کچھ حصہ نہ ملے، ان کو صرف آخرت میں ذلت اور خواری کا عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں شان و شوکت کے ساتھ گھومنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ حیات فانی کا قلیل فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تم ان کے مال اور ان کی اولاد پر تعجب میں مبتلا نہ ہو، ان کی مال اور اولاد پر تعجب میں مبتلا نہ ہو، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کرے اور ان کی حالت کفر میں ہی جان نکلے۔ آگے سنیے سورۃ طٰہٰ، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور آپ دنیا کی زندگی اور ان کی زینتوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کو اس دنیا کے عارضی فائدے کے لیے دے رکھی ہیں، ہم نے ان کو اس لیے دی تاکہ ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں جو ایک اصول سیٹ کیا، وہ اصول کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا
کہ میں جو ان کو مہلت دے رہا ہوں، انما نملی، نملی کا جو روٹ ہوتا ہے نا وہ املا بھی اسی سے ورڈ نکلا ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو مطلب ہے لکھوانا، املا کروانا، اور دوسرا مطلب ہے ڈھیلا چھوڑ دینا، مہلت دے دینا. جیسا کہ املیت البعیر، میں نے اونٹ کی رسی کو میں کشادگی پیدا کر دی جس سے اونٹ ڈھیلا ہو گیا، دور دور تک چلنے لگا. تو وسعت کے معنوں میں اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ شیطان جو ہمیں وسوسے دیتا ہے، وعدے دلاتا ہے، امیدیں باندھتا ہے، وہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی وسعتیں، وہ لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی ڈھارسیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو دیکھو نا اس دنیا میں جو تمہیں مل گیا وہ کیا تھا. تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو دنیا دے دیتا ہے. یہ ہے ہی نظریہ غلط. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ فرماتا ہے اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو کہ ہم نے ڈھیل دی اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ڈھیل دی تھی اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو خوب دل کھول کر اللہ کے احکامات کا مذاق اڑالیں، اس کے خلاف چلے جائیں، بغاوت کر لیں. ایک دفعہ جب پکڑ آئے گی تو پھر وہ ہل نہیں سکیں گے، چھوٹ نہیں سکیں گے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم. وہ لوگ جنہوں نے اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا. ان کے لیے ڈھیل اور مہلت دے دو. ان واملی لهم ان کیدی متین. اے نبی ان کو ڈھیل دو، مہلت دو، بے شک میرا کو جو مکر ہے جو بہت پاورفل ہے، بہت اسٹرانگ ہے. تو قرآن پاک میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے ریفرنس میں بیان کیا، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے واقعے میں یہ بات بتائی کہ وہ ایک ایسا انسان تھا جس کو ایسی دولت ملی جو دنیا میں کسی کو نہیں تھی ملی. اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے اس خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا. قرآن پاک کے اس مقام سے ہم ذرا ان آیات کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان کے خلاف سر اٹھایا اور ہم نے ان کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں. جب اس کی قوم نے اس سے کہا تم اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا کے حصے کو بھی نہ بھولو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. ملک میں سرکشی نہ کرو، بے شک اللہ سرکشی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. تو اس نے کہا یہ مال مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے کہ تم نے یہ نہیں جانا کہ اس سے پہلے اللہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. سو ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا. جو لوگ دنیاوی زندگی کے شائق تھے انہوں نے کہا ہے کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہی مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، بے شک وہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس، جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے اس کے لیے اللہ کا اجر بہت اچھا ہے، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا. پھر اس کے بعد کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اس کو بچانے والوں میں سے ہو سکا. اور کل تک جو لوگ اس کے مقام تک پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے
کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ کافر فلاح نہیں پاتے، اور آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کا، جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کا، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی کی سج دھج یہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اللہ یہ مؤمنین کو نہیں نوازتا، ڈزنٹ میٹر کہ آپ سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات سمجھائی کہ جو دنیا کے پاس، جس کے پاس دنیا ہے اور جو مرضی سے سفر کرتا ہے اور جو مرضی سے کھاتا ہے اور جو مرضی کی برانڈز پہنتا ہے اور مرضی کی گاڑیوں میں گھومتا ہے اور اس کے پاس دنیا کی سب نعمتیں ہیں، وہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوا، اس کے پاس ہر قسم کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ضروری نہیں کہ ہو۔ اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی کو وائزلی پلان کریں، ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں جو کہ اس دنیا کے لیے، جن کو اس دنیا دین کو چھوڑ کر جو دنیا کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو ترقیاں ملتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے وائز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، بہت عقل مند ہیں، ایسی سوچ پہ ماتم کیجئے، ایسی سوچ سے اپنی جان چھڑائیے۔ اگر دین کے راستے پر چل کر، اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر چل کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے راستے پر چل کر دنیا نہیں بھی ہمارے مقدر میں ہوتی، ہمیں بہت سی نوکریوں پر، بہت سی اپرچونٹیز پر، بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں کہ جو ہمیں اس سفر کے اختتام پر ملے گا تو پھر اللہ اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمہاری لیے اللہ نے بنا کے رکھی ہے جنت مسلمانوں، وہ ایسی جنت ہے جس کے لیے کسی دل میں کوئی کھٹکا نہیں، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا نہیں، جس کے دل میں اس کے بارے میں کبھی کوئی خیال بھی نہیں آیا کہ ایسی بھی کوئی نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کی جنت ہے۔ صبر سے کام لیں، ہمیں اس جنت کا حصول چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کی رضوان کا حصول چاہیے، ہمیں وہ گھر چاہیے جو گھروں میں سب سے اعلیٰ ہے، ہمیں وہ مقام چاہیے جو مقاموں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا پر نہ ریجھ جائیں۔ یہ جو ہم آج کل ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، یہ جو ہم فیس بک اور ٹویٹر اور اس پر سبسکرائبرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ سب دنیا میں رہ جانے والی چیزیں ہیں، ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ فالو کریں تو ایک ہی ہمارے لیڈر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے اس لیسن کو ہم ریوائز کر کے اینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے آج کے اس لیسن میں نمبر 1 یہ چیز پڑھی کہ جس کو اللہ کی، کسی کو دنیا کا مال بہت زیادہ مل جانا بھی کوئی اتنی اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالفت کے راستے پر چل رہا ہے تو وہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل اس کی جنت کا حصول ہے۔ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ اپنی عقیدے اور نظریے کی اصلاح کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔